آل عمران یہ قرآن کی تیسری صورت ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کے بعد قرآن کی دوسری بڑی صورت ہے۔ اس کا مقصد اللہ کی وحدانیت پر ایمان اور سیدھے راستے پر ثابت قدم رہنے میں مدد کرنا ہے۔ اس صورت کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ ہمیں عیسائیوں اور یہودیوں کے دعووں کا عقلی جواب دینا سکھاتا ہے، جو ہمارے عقائد اور اصولوں کو چیلنج کرتے ہیں۔ یہ صورت عیسائیوں کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے اس دعوے کی تردید کرتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ دوسرا حصہ ان داخلی چیلنجز پر روشنی ڈالتا ہے جو وسوسوں اور فتنے کی صورت میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی طرف مائل کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ ایک اہم واقعے کے متعلق ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند سال قبل مدینہ میں پیش آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے ایلچی بھیجے۔ جواب میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے تقریباً 60 پادریوں اور علماء پر مشتمل ایک عیسائی وفد بھیجا۔ یہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان پہلا اہم بین المذاہب مکالمہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد میں چند دن قیام اور عبادت کرنے کی اجازت دی۔ اس دوران عیسائی وفد نے اسلام کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں موقف پر بہت سے سوالات کیے۔ اسی لیے یہاں کئی آیات قل یعنی کہہ دو سے شروع ہوتی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتی ہے۔ جب یہ بحث چل رہی تھی تو اللہ اپنے جوابات کی وحی نازل فرما رہا تھا۔ اس تناظر میں یہ صورت اللہ کی وحدانیت پر ایمان کو مستحکم کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہی ہمیشہ زندہ رہنے والا اور سب کا نگہبان ہے۔ اس نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا تاکہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی طاقت عطا کرے، جیسا کہ اس نے ہم سے پہلے آئے ہوئے لوگوں کو تورات اور انجیل رہنمائی کے لیے نازل کی۔ قرآن ہمیں صحیح اور غلط میں تمیز کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ وضاحت کرتا ہے کہ کچھ آیات واضح اور مختصر ہیں اور یہی قرآن کی بنیاد ہیں، تاہم کچھ آیات ایسی بھی ہیں جو غیر واضح ہیں اور دیگر آیات کے ساتھ مشابہت رکھتی ہیں۔ منافقین ایسی آیات کو غلط تشریحات کے ذریعے شک و شبہات پھیلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کے ماہر علماء سے علم حاصل کریں اور تسلیم کریں کہ قرآن کی تمام آیات اللہ کا کلام ہیں۔ یہ صورت ان لوگوں کو خبردار کرتی ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے کہ نہ ان کا مال اور نہ ہی ان کے بچے قیامت کے دن انہیں بچائیں گے۔ اس دنیا میں حاصل کی جانے والی خوشی عارضی ہے۔ ہمیں ایمان والوں کے طور پر جنت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو دائمی ہے۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسلام ہی اس کا واحد دین ہے۔ جو لوگ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں وہ ہدایت پاتے ہیں، جبکہ نافرمانوں کو عذاب دیا جائے گا۔ پھر یہ ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جنہیں اللہ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا۔ حضرت آدم، حضرت نوح، خاندان ابراہیم اور خاندان عمران۔ یہ ہمیں خاندان عمران کی طرف لے جاتا ہے جس کے نام پر یہ صورت ہے۔ عمران ایک مخلص مومن تھے جو نبیوں اور نیک لوگوں کے خاندان سے تھے۔ وہ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے ایک کا نام یہودا تھا اور انہی سے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کے ذریعے خاندان عمران وجود میں آیا۔ عمران کی شادی ایک حنہ نامی عورت سے ہوئی۔ وہ حضرت مریم علیہ السلام کے والدین اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دادا دادی ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی پیدائش پر بات کریں گے اور یہ کہ یہ وحی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نجران کے عیسائیوں کے غلط دعووں کا جواب دینے میں کس طرح مدد کرتی تھی۔ ہماری ویب سائٹ پر جا کر ہمارے مشن اور پروجیکٹ میں تعاون کر کے مزید ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔ براہ کرم ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید ویڈیوز اور مواد تک رسائی آسانی سے حاصل کر سکیں۔